اپنے ایک ہی کام مجھے ہے. ایک ہمارے بڑے قریبی مہربان دوست تھے، تو وہ بتا رہے تھے جنرل باجوہ صاحب سے ان کا ملنا جلنا ہے بڑا اچھا. تو باجوہ صاحب کی بھی یہی ریڈنگ ہے کہ لوگوں کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ عمران خان کو ہٹانے سے زیادہ وہ اس بات پہ آیا ہے کہ آپ ان کو شریف فیملی برادر جو ہے نا ان کو واپس لائیں. اگر یہ واپس اگر ان کی جگہ کچھ اور لوگ ہوتے، کوئی ٹیکنوکریٹ لگا دیتے یا خود کچھ اپنا ایڈونچر کرتے، تو ان کا خیال تھا یہ ریئیکشن نہیں آنا تھا جو نواز شریف، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب پی ڈی ایم کو لانے سے ہوا ہے. آپ اس ریڈنگ سے اتفاق کرتے ہیں؟ باجوہ صاحب کے بڑے قریبی لوگوں نے کوئی یہ بات میں اس ریڈنگ کو اگری کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ مرغوب صاحب جو فیکچوئل بات ہے نا، اسے ہمیشہ ہم ہٹ جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ بیچ رہے ہوتے ہیں جو بک رہا ہوتا ہے، ہم اس کے پس منظر نہیں جاتے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے عدالتی ڈھانچہ، عدالتی نظام نہ ٹھیک تھا، نہ ٹھیک ہے، نہ ٹھیک ہوگا. یہ سیلف انٹرسٹ کی جنگ ہے. اس ملک کے اندر آپ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. میں ابھی کسی شو پہ تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ سے فرمان جاری ہوا ہے کہ جی پتھر پہ لکیر ہے یہ آرڈر. تو میں نے کہا پتھر پہ لکیر تو اللہ کی ذات کی ہے، باقی تو لکیریں ہوتی ہیں، مٹی بھی جاتی ہیں، ٹیڑھی بھی ہوتی ہیں، پھاڑ بھی دی جاتی ہیں. اور آئین شکنی کے اندر جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی ان کا آج تک کیا ہو سکا، اور کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے دیکھیں گے کہ بھٹو صاحب کو ہم زندہ کیسے کریں گے. ایک جو آپ نے ڈیلے کی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے الیکشن، اس میں آپ نے کس کو کیا سزا دے دی. گیلری پہ تو نہ کھیل رہے ہیں نا. ایک اور بات بتائیں سر، اس سے پہلے ربیہ کے پاس بھی سیاسی سوال آتے، لیکن میں نے کہا میں اپنا ریپڈ راؤنڈ فائر ذرا تھوڑا ختم کر لوں. جب یہ بات ان جنرل باجوہ صاحب میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ میں نے ان کو لا کے پی ڈی ایم کی حکومت کو غلط کیا، اور جس سے میرے اوپر بھی ریئیکشن آیا، فوج پہ بھی باتیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ ادارے اگین ایوری باڈی کیم انڈر فائر اینڈ کرٹیسزم، اتنی ان پاپولرٹی پہلے نہیں ہوتی، یہ ان میں ریئلائزیشن ہے. تو کیا موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی والا کام نہیں آپ دیکھ رہے کہ اسی طریقے کا کہ نواز شریف صاحب کو بلڈوز کر کے ان کو ساری چیزیں پروسیس بلڈوز کر کے، وہ ٹھیک ہے ہمیں نظر آ رہا ہے عدالتوں میں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی ریزسٹنس مزاحمت نظر نہیں آ رہی. نیب بھی آپ کے ساتھ ہے، ایف آئی اے بھی آپ کے ساتھ ہے، پروسیکیوشن. تو آپ سمجھ نہیں ہے کہ وہی غلطی ابھی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے جو 18 مہینے کوئی 2 سال پہلے جو پچھلے اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب نے اس کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. سر دیکھیں رؤف صاحب، عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا عدالتوں نے. 12 بجے کنپٹی بندوق رکھ کے پریزن وین کر کے عدالتیں کھل گئی، سنڈے کے دن کھل گئی. بول تو ڈیسیجن آتا ہی نہیں عدالتوں میں، آپ چلے جائیں تو آپ کے پوتے پوتیوں کے بھی نہیں ڈیسیجن آئیں گے. آپ نے زبردستی پابند کر کے 12 بجے فیصلہ کرا دیا اور وہ ہم سڑک پہ آ گئے. پھر آپ نے سوئچ کر لیا، آپ سمپتی گراؤنڈ میں چلے گئے، پھر ان کو آپ ریلیف دینا شروع کر دی. پھر آپ نے ریلیف اس حد تک آپ دینے چلے گئے کہ آپ نے کہا ریاست اور سیاسی لوگ اور عدالتی نظام نے مل کے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی. آپ نے فیصلے دے دیے، آپ نے 9 مئی کے فیصلے دے دیے، آپ نے کہا ملٹری کورٹس نہیں بنیں گی، آپ نے کہا جاسوسی الاؤڈ ہو جائے گی، آرٹیکل سسپینڈ کر دیے. آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر کھربوں روپے کا نقصان پاکستان کا جھونک دیا. کس بیسس پہ آپ نے جھونکا؟ آپ کو جہاز بھی اڑانا آتا ہے، آپ کو قانون بھی جانتے ہیں، آپ کو جہاز ٹھیک کرنا بھی آتا ہے، آپ کو اکاؤنٹس بھی آتی ہے، آپ کو لیجسلیشن بھی آتی ہے. بھائی پھر آپ کریں سب سارے کام. اگر ہو بھائی آپ کو سب آتا ہے آپ کریں، میں کیوں کروں پھر؟ ٹھیک ہے، آپ کس بیسس کے اوپر کر رہے ہیں؟ فوج نے ٹینک کیسا خریدا، ایف 16 اڑا کیسا، اس کا پوزا کون سا ہو گیا، وہ آپ ٹیبل بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی تو یہ کچھ کر رہی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کچھ کرتی ہے. میں آ رہا ہوں سر. دیکھ رہے ہو بھائی، میں کیمرہ مین کو یا ان کو سیکنڈری بلیم دوں گا، پرائمری بلیم میں آپ کو دوں گا کہ آپ لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے پھر نواز شریف کو آپ نے ایک ایسے جرم میں نائل کر دیا جو جرم نہیں تھا، اوور دا کاؤنٹر، یہ کون سا ہے؟ آپ نے پچھلے 35 سال سے کس آدمی کو کرپشن کے اوپر سزائیں دے دی، پھانسی دے دی؟ آپ دے نا کسی تگڑے ٹیررسٹ کو. میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کون اس کے لیے فیصلہ دیتا، نہیں دے سکتے. پھر آپ نے عدالتوں کے اندر ججز 50% آپ نے لائرز لانے تھے، 50% نیچے سے لینے تھے. وہ نظام ختم ہو گیا. فیسوں کا نظام نہیں، پٹیشن آپ کی مرضی سے لگتی ہے، پٹیشن آپ کی مرضی ٹیک اپ ہوتی ہے. پھر آپ نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر نااہل کر دیا. پھر کہا 50 روپے کے انگوٹھے لگائے، کہا کہ زندگی موت کا فیصلہ تو انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں صبح جیوں گا نہیں جیوں گا. پھر آپ نے بھیج دیا، پھر آپ نے نوٹس نہیں لیا، پھر اشتہاری کر دیا. پھر آپ آئے، پھر بیل دے دی. پھر بیل دینے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ جی فوج لے کے آ گئی ہے. اور بھائی تو آپ بیل نہ دیتے، آپ سزا دیتے ہیں. اب یہ 2 4 10 دن 20 دن 25 دن میں آپ نااہلی سے اہل کر دیں گے. میرا کام ہے، میں نے کیا ہے، میں کس کو کیسے بلیم کروں گا؟ آپ نہ کریں. پھر میں دیکھتا ہوں کوئی فوجی گاڑی آتی ہے اور نواز شریف کہتی ہے چل بھائی پکڑ پرائم منسٹر کی کرسی پہ تو بیٹھ جا. نہیں بیٹھ سکتا بھائی. آپ ابھی اہلیت دیکھیں گے. عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، پھر عمران خان کو کہا ان کیمرہ کر لو، پھر آف کیمرہ کر لو، پھر اس کو بلا کے سزا دے دی، پھر گڈ ٹو سی یو کہہ دیا. پھر آپ نے ریکارڈ ایک کر دیا، پھر آپ نے مائنر منرل کے اندر، پھر پی آئی اے کا بٹا آپ نے بٹا دیا، پھر آپ نے بھٹو کا قتل کر دیا، پھر آپ نے اکاؤنٹس کے اندر آپ آ گئے، فائنانس کے اندر آپ آ گئے.
ہر چیز میں تو آپ آ گئے نا، تو میں کام کیسے کروں گا؟ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرویو دیں، میں آپ سے سوال کروں گا واڈر صاحب، آپ مجھے جواب دیں. انہوں نے کہا ٹیپ لگا دو اس کے منہ کے اوپر، اس نے کہا میرے پیر باندھ دو، اس نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، سر کان میں کہا روئی ڈال دو، آنکھوں سے مجھے اندھا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دوں؟ میں بھائی مجھے کھولو گے میرے ہاتھ، مجھے آنکھیں کھولو گے، زبان کھولو گے، میں سوچنے کا ٹائم دو تو میں جواب دوں گا. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ سارے اس ملک کے 75 سال کے ذمہ دار عدلیہ ہے اور کوئی ادارہ نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا سر پرائمری دیکھیں سر، پرائمری اور سیکنڈری یہ دنیا کا اصول ہے. آپ پہلے ایک جگہ بلیم تو فکس کریں اس کو. کرکٹ میں آپ سینچری نہیں مار سکتے، 100 نمبر سے 140 پہ آگے، بہت جلدی اب 200 پہ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا غریب آدمی یا کس طرح جا کے لائر کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں ان کی فیسیں کہاں سے؟ ڈاکٹر کی فیس یونیفارم ہوتی ہے، ایکس رے کی فیس 10-20% آگے پیچھے ہوتی ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بحث ہے. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں صاحب یہ کہ آپ پہلا سب سے پرائمری پرابلم آپ کا پاکستان کا ہے عدالتی نظام. اس کو سپیڈی کریں، کسی غریب کو دے دیں. جج کی بیوی سر پھوڑ دیتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بچی کی ٹانگ توڑ دیتی ہے، ہاتھ پڑ دیتی ہے، سڑک پہ پھینک دیتی. آپ نے کہا انصاف دے دیا. پیر کے گھر گئی، اس کا ریپ ہو گیا، اس کی ویڈیو بن گئی، اس کا ریپ کیا، مرڈر کیا، ویڈیو بن گئی. ابھی تک آپ قانون اور ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ. وہ مر گیا وہ بندہ سپاہی کوئٹہ کے اندر لینڈ کروزر کے اندر، اس کو باعزت بری کر دیا. میں کتنے کیسز بتاؤں آپ کو؟ ٹھیک ہے، وہ بندہ جس نے کینسر کے لیے پرائیویٹ ہسپتال میں اجازت مانگی، 1.25 سال اس کا کیس ٹیک ہوا، وہ مر گیا. 780 لوگ مر رہے ہیں جیلوں کے اندر، کوئی نوٹس لینے والا؟ جیب کترا جو ہے اس کی سزا بنتی ہے 30 دن، وہ 10 مہینے 2-5 سال اس کی سنوائی نہیں ہے. کدھر ہم بیٹھے ہوئے؟ کیڑے پڑ گئے ایک ایک جگہ کے اوپر، جہاں 10 آدمی باتھ روم یوز کرتے ہیں وہاں 100 آدمی لینا. تو پھر نوٹس اس چیز کا جنہوں نے ابھی آئین شکنی کی، الیکشن نہیں کرائے، ان کے اوپر کیوں نہیں ایکشن ہو رہا؟ واڈر صاحب ایک بات بتائیں، ارشد شریف کے قتل وہ کیوں نہیں کھول رہے؟ کیوں نہیں کھول رہے؟ اگر ارشد شریف کا قتل کھول دے تو آپ پاکستان کا پنڈورا بورڈ اور پولیٹیکل نظام کو ریپ اپ کر جائیں گے، سسٹم سیدھا ہو جائے گا. نہیں کر رہے آپ. وہ تو ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں. کہاں ہو رہا ہے؟ پھر ہو رہا ہے. پھر ایک اور بات بتائیں، ابھی آپ نے بڑی اب بلڈنگ سر، وہ کراچی میں بلڈنگ تھی نسلا ٹاور، وہ ٹاور گرا دیا. اب آپ کس سوچے سر، ایک آدمی نے پرمیشن دی کے ڈی اے کے، وہ ملک سے بھاگ گیا. جس بلڈر نے بنایا وہ پیسہ لے کے وہ نکل گیا. ایک غریب آدمی، ایک محتاج آدمی نوکری کر کے مرا کے اس نے وہ پراپرٹی لی. وہ پراپرٹی لی، اس کے 20 بچے پل رہے ہیں، وہ 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی لی تھی، وہ 4 کروڑ کی. گیلری کے اندر کھیلا، تالیاں بجائیں. اور بھائی برباد ہو گئے وہ آدمی. آپ کے فیصلہ یہ ہوتا کہ بلڈر کو الٹا لٹکاتے، جس نے پرمیشن دی تھی اس کو لٹکاتے، جو اس کا منسٹر تھا اس کو الٹا لٹکاتے، جو ان کا لیڈر تھا اس کو الٹا لٹکاتے، کوڑے مارتے، ڈبل پیسے دلواتے. ہم تالیاں بجاتے کہتے ہیں ان کو بے گھر کرو، 2 کروڑ کی جگہ 6 کروڑ روپے دو. تب تو ہم کہتے ہیں کہ واہ آپ نے کسی کو بے گھر کر دیا. ظلم بربریت ہے. ٹھیک ہے، وہ آج تک رول رہے ہیں. بلڈر جیل کے اندر ہے اور پرمیشن دینے والا ملک سے باہر چلا گیا، 5 سال بعد واپس آ گیا ہے. وہ ری اسٹیٹ بھی ہو جائے گا، وہ نیب کے اندر جمع کرا دے گا پیسے کی، میں نے 100 کروڑ روپے کی چوری کی تھی، 25 کروڑ روپے پکڑے جی، باقی تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. خدا حافظ. وہ لیڈر جو ہے اس کو کہے گا چل بیٹا تو اس طرف جا، 500 کروڑ روپے کمانا. یہ بندر بانٹ ہے اس ملک کے اندر. کیا تماشا ہے؟ ہم بات نہیں کر سکتے، کسی کے لیے بات کرو تو کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نفسیاتی طور پہ اٹس اے سک سوسائٹی ناؤ. آپ نے بے روزگاری اتنی کر دی ہے، آپ نے اتنی ناانصافی اس ملک کے اندر کر دی ہے کہ لوگ اب برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اچھائی کو برائی سمجھتے، سچ کو جھوٹ مانتے ہیں. جھوٹ بکتا ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کے انٹرویوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو دماغ کام کرتا ہے. جن کو گالیاں دے رہے تھے وہ کل یہ پھر سامنے واپس ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی 16 مہینے سے آتے، وہ کہہ رہا تھا میرا چچا ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا بھانجا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے. وہ سب باتیں ختم ہو گئی.